ہند جگر خار سے سانحہ کربلا تک، یزید بن معاویہ تاریخ اسلام کی متنازع ترین شخصیت۔ مکہ سے مدینہ تک تباہی اور قتل و غارت ہی یزید کے سیاہ کارنامے بن گئے۔ 3 سالہ مختصر اقتدار میں بھی مسلمانوں پر ظلم کا مقصد صرف غیر قانونی بادشاہت کو قبول کروانا تھا۔ یزید کیوں مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کے قریب تھا؟ مسیحی شعراء کی اس کے دربار میں موجودگی اور مغربی دنیا سے اس کے تعلقات نے کیا گل کھلائے؟ کیا بنو امیہ کا مقصد اپنے بزرگوں کے قتل کا بدلہ لینا تھا؟ کیا یزید بندروں، کتوں اور شراب کا رسیہ تھا؟ یزید بن معاویہ کو باپ کی طرف سے خلیفہ نامزد کرنا ہی خلافت کے خاتمے کا سبب بنا۔ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ یزید بن معاویہ خاندان بنی امیہ کا دوسرا بادشاہ ہے۔ اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا دلخراش سانحہ رونما ہوا۔ وہ 447 عیسوی میں پیدا ہوا۔ معاویہ نے اپنے دور خلافت میں یزید کو مختلف انتظامی اور فوجی معاملات میں شامل کیا تاکہ وہ قیادت کے لیے تیار ہو سکے۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے بعد تقریباً 4 سال حکومت کی اور اس کے دور میں دمشق اس کی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنی زندگی ہی میں خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بو دیا، کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی اسلامی خلیفہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یا رشتہ دار کو خلیفہ نامزد ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں میں خلافت وراثتی شکل اختیار کر گئی۔ تاریخ نگار یزید بن معاویہ کا نسب یوں تحریر کرتے ہیں: یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن سخر بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف۔ یزید کا دادا ابو سفیان اور دادی ہند بنت عتبہ فتح مکہ سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سخت دشمن تھے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خار مشہور ہوئیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو طلقہ کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد بھی کر دیا۔ لفظ طلیق طلقہ کا مفرد ہے اور ایسے قیدیوں کے لیے بولا جاتا ہے جو سزا کے مستحق ہوں لیکن انہیں آزاد کر دیا جائے۔ یہ لفظ کنایا کے عنوان سے ان کے لیے باقی رہ گیا۔ حضرت علی نے اپنے ایک خط میں معاویہ کو ان طلقہ میں سے شمار کیا جن کے لیے خلافت مناسب نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق یزید کی ماں میسون بنت بہدل عرب کے بدوؤں میں سے تھیں، اور جب معاویہ نے اس سے نکاح کیا اور اسے شام لے کر آیا تو وہ وطن سے دوری برداشت نہیں کر سکی، لہٰذا معاویہ نے اسے طلاق دے دی اور وہ اپنے وطن واپس آ گئی۔ تاریخ دانوں کا قیاس ہے کہ اس وقت وہ حاملہ تھی یا یزید اس وقت شیر خاری کی عمر میں تھا۔ یزید نے اپنا بچپن حوارین کے قبائل میں سے میسون نامی قبیلے میں گزارا، جس کے افراد اسلام سے پہلے مسیحی اور بت پرست تھے، اہل فصاحت اور شاعر تھے، اور ان کی رہائش کا علاقہ شام میں حمص کا منطقہ تھا۔ بعض محققین معتقد ہیں کہ عیسائیت کو چھوڑ کر نئے مسلمان ہونے والوں کے ہاں پرورش پانے کی وجہ سے یزید کی شخصیت مسیحت کی تعلیمات سے متاثر تھی۔ خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد عیسائیوں کی حمایت، ان کے شعراء کا اس کے دربار میں وجود اور مغربی دنیا سے اس کے تعلقات ایسے شواہد ہیں جو اس کی شخصیت پر عیسائیت کے مؤثر ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد جب معاویہ نے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کرنا شروع کیا تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور حضرت امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر جیسے اصحاب نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کے متعلق عبداللہ بن عمر سے منقول ہے: میں اس کی بیعت کروں جو بندروں اور کتوں سے کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے اور کھلم کھلا فسق کرتا ہے۔ خدا کے نزدیک ہمارا کیا بہانہ ہے؟ یزید کا دور حکومت سیاسی لحاظ سے بہت ہی زیادہ پرآشوب دور تھا۔ 3 سال اور کچھ مہینوں کی حکومت کا زیادہ تر وقت داخلی حکومت، مخالف قیاموں کی سرکوبی اور اسلامی ممالک میں حالات کو معمول پر لانے میں صرف ہوا۔
اس نے اپنی حکومت میں ہر مخالفت کو بڑی سختی سے کچل دیا۔ حکومت میں اندرونی دگرگونی اور انتشار اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ مسعودی اس کے متعلق لکھتا ہے کہ یزید کی سیرت دراصل فرعون کی سیرت تھی، بلکہ عام و خاص میں فرعون اپنی رعایا میں انصاف کرنے اور عدل کرنے کے لحاظ سے اس کی نسبت عادل تر اور منصف تر تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال حضرت امام حسین اور اہل بیت کو قتل کیا، دوسرے سال میں رسول خدا کی حرمت مدینے کو پامال کیا اور 3 دن تک اپنے سپاہیوں کے لیے اسے حلال قرار دیا، اور تیسرے سال کعبہ کو مورد طاقت اور تاج قرار دیا۔ اس معمولی سی مدت میں یزید کے اقدامات اور اعمال مستقبل میں بادشاہ بنی امیہ کے خلاف مخالفتوں، جنگوں اور قیاموں کا پیش خیمہ بنے، اور انہوں نے اموی حکومت کے خاتمے کے اسباب فراہم کیے۔ یزید بن معاویہ کے بدترین اور سیاہ ترین واقعات میں سب سے اہم واقعہ کربلا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام میں اس سے زیادہ غم انگیز ترین واقعہ نہیں گزرا ہے۔ ہجرت کے 60ویں سال کوفے کے لوگوں کی دعوت پر حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ہمراہ عراق کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کوفیوں نے یزیدی حکومت کے دباؤ کی وجہ سے اپنی کی ہوئی بیعت کو توڑ دیا، اور انہوں نے امام کو چند ساتھیوں کے ہمراہ تنہا چھوڑ دیا۔ امام علی مقام کو حکومت یزید کے سپاہیوں اور اس کے مقرر کردہ والی عبداللہ بن زیاد کے دستوں سے ان کے اصحاب سمیت شہید کیا گیا۔ شہدائے کربلا کے سروں کی کوفہ اور شام میں نمائش کی اور اہل بیت پیغمبر کو اسیر کیا۔ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد حجاز کے لوگوں کی ناراضگی میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ اس ناراضگی کے اسباب میں سے ایک سبب مکے اور مدینہ کی توجہ نہ دینا تھا۔ اس صورتحال نے آہستہ آہستہ بحرانی صورتحال اختیار کر لی۔ بالآخر والی مدینہ عثمان بن محمد بن ابی سفیان نے مدینے کے بزرگوں کی ایک جماعت کو مناسک حج ادا کرنے کے بعد شام روانہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یزید جب انہیں انعام و اکرام سے نوازے گا تو ممکن ہے اس طرح مدینے کی فضا یزید کے حق میں بہتر ہو سکے۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ اور ان کے بیٹے نیز عبداللہ بن عمرو اور منظر بن زبیر بھی اس جماعت کے ہمراہ تھے۔ اس جماعت کو دمشق پہنچنے پر بہت سے انعام و اکرام سے نوازا گیا، لیکن ملاقات کے وقت یزید نے حسب عادات ان کے سامنے لہو لعب کے کام انجام دیے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور وہ جب مدینہ واپس پہنچے تو وہ لوگوں کے سامنے کھل کر یزید کے عیب بیان کرتے اور اسے برا بھلا کہنے لگے۔ مدینے کی فضا مبدر ہو جانے کے بعد یزید نے مدینے کے لوگوں کو ایک بہت سخت لہجے میں خط لکھا۔ اس خط میں جلتی پر تیل کا کام کیا اور اہل مدینہ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جسے روکنے کے لیے یزید نے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی میں 12,000 افراد پر مشتمل لشکر مدینہ روانہ کیا۔ اس لشکر نے اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی کہ وہ دوبارہ یزید کی بیعت کریں، لیکن اہل مدینہ نے اسے قبول نہیں کیا اور جنگ شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد قتل ہوئے اور لشکر کے لیے اہل مدینہ کی عزت و ناموس تک کو 3 دن کے لیے حلال قرار دیا۔ یہ واقعہ، جسے ہرہ بھی کہا جاتا ہے، ہجرت کے 63ویں سال میں رونما ہوا۔ قیام مدینہ کے ساتھ ہی اہل مکہ نے بھی عبداللہ بن زبیر کی سربراہی میں قیام کیا اور انہوں نے شہر مکہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ واقعہ ہرہ اور مدینے کے لوگوں کا خون بہانے کے بعد حسین بن نمیر سکونی کی سربراہی میں سپاہ شام نے اہل مکہ سے جنگ کا قصد کیا۔ لشکر نے مکے کا محاصرہ کیا۔ طویل محاصرے کے بعد انہوں نے منجنیقوں سے مکہ پر پتھر برسائے، جس کے نتیجے میں خانہ خدا کو نقصان پہنچا اور کعبے کو آگ تک لگا دی گئی۔ جب تک یزید کی موت کی خبر لشکر شام تک نہیں پہنچی، جنگ جاری رہی۔ یزید کے دور حکومت میں داخلی جنگوں اور اس کے خلاف آواز حق بلند ہونے کی وجہ سے فتوحات اسلامی کا سلسلہ رک گیا۔ اس نے یورپ کے عیسائیوں سے مصالحت آمیز رویہ اپنایا، بلکہ معاویہ کے دور کے وہ مقامات جہاں حکومت معاویہ کا بہت سارا مال خرچ ہوا اور بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، یزید نے ان علاقوں سے عقب نشینی اختیار کی، نیز بھاری رقم لے کر قبرص کے علاقے سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا۔ اسی طرح یزید نے ارواد نامی جزیرے میں یزید بن حناد بن ابی امیہ کو حکم دیا کہ وہاں پر موجود قلعہ مسمار کرنے کے بعد شام واپس آ جائے۔ اسی طرح
रुद्स नामी जगह से भी अपनी फौजों को वापस बुला लिया, जबकि 61 हिजरी में मालिक बिन अब्दुल्ला खुसमी को रोमियों से जंग के लिए भेजा था तो जंग शाम के नाम से मारूफ हुई। जंग ने ख्वारिज़्म के शर्क में समरकंद तक पेशकदमी की नेज़ इसने सख्त और बुखारा को फतह किया। 62वीं हिजरी में अहले ख्वारिज़्म के साथ 4000 दिरहम के बदले में सुलह की और यजीद 662वीं हिजरी में अहले ख्वारिज़्म के साथ 40,000 दिरहम के बदले में सुलह की। यजीद 683वीं ईस्वी में 3 साल और 8 माह हुकूमत करने के बाद 14 रबीउल अव्वल 46 हिजरी कमरी में इस दुनिया से चला गया और उसे हवारीन में दफनाया गया। मौत के वक्त उसकी उम्र 38 साल थी और उसकी मौत का सबब एक कॉल के मुताबिक ये है कि एक दिन उसने अपने बंदर को वहशी गधे पर सवार किया तो वो सर पर दौड़ने लगा। यजीद ने भी अपनी सवारी को दौड़ाना शुरू किया तो इस दौरान वो घोड़े से नीचे गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। उसकी वफात के बाद इस्लामी खिलाफत का निज़ाम मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ और आज भी उसकी हुक्मरानी के दौर को मुस्लिम तारीख में एक स्याह बाब समझा जाता है। सवाल यह है कि यजीद की विरासत ने मुस्लिम दुनिया पर क्या असर डाला? क्या वो वाकई एक जालिम हुक्मरान था या एक कमज़ोर और बदअमाल बादशाह? ये फैसला तारीख और देखने वालों पर छोड़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएं ताकि आप खुद उस पर गौर व फिक्र कर सकें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको तारीख के इस पेचीदा मौजू को समझने में मदद फराहम कर सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।